بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ لیکچر سیریز کا دوسرا لیکچر لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے قوم عرب کے طبقات کے حوالے سے بات کی تھی کہ عرب قوم کے 3 طبقات، عرب باعدہ، عرب عربہ، عرب مستعربہ کون تھے، کیا تھے۔ آج ہم بعثت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، عرب کی تاریخ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انتہائی گہرا ہے۔ جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک عرب کی تاریخ کو سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 4200 سال قبل کا ہے، یعنی سن 2200 قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے سن 2200 قبل مسیح میں، یعنی اسی نسبت سے 4200 سال پہلے، آج سے 4200 سال پہلے کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اس علاقے کو تاریخ نے میسوپوٹیمیا کا نام دیا، یعنی قدیم عراق۔ قدیم عراق کو تاریخ کے اندر میسوپوٹیمیا کے نام سے پکارا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ لہذا میسوپوٹیمیا یا قدیم عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، مبعوث ہوئے۔ وہیں ان کی دائیں پیدائش جو ہے وہ ار کا علاقہ ہے۔ ار کا مشہور تاریخی قصبہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے کہ ابراہیم بن تارہ، والد کا نام تارہ تھا۔ مشہور ہے کہ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ آزر نہیں بلکہ تارہ تھا۔ آزر تو کہا جاتا ہے بت تراش کو، صنم تراش کو، جو بتوں کو گھڑے اور تراشے اور بتوں کو بنائے، اس کو آزر کہا جاتا ہے، لیکن والد کا نام تارہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بن تارہ بن ناہور بن ساروق بن ارغو بن فالک بن عامر بن شالخ بن ارفقشد بن سام بن نو علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجر نسب ہے۔ تو زمانہ ان کا آج سے 4200 سال قبل کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی بڑے مشہور ہیں تاریخ نے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا نام حالان یا ہاران کا ہے۔ ہاران عموماً مشہور یہ ہے کہ ہاران حضرت لوط علیہ السلام کے والد تھے۔ اسی نسبت سے حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، تو حضرت لوط کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کا تعلق بھی حضرت ابراہیم والے خاندان سے ہی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بت پرستی کا زمانہ تھا، اور اس قدر بت پرستی دنیا کے اندر عام ہو چکی تھی، رائج ہو چکی تھی کہ وقت کا جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس زمانے کا نمرود، اس نے بھی اپنے آپ کو خدائی کا درجہ دیا ہوا تھا، خدائی کا اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پجواتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا۔ وہ ظالم جابر بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا، اور اپنی قوم کو اس نے مجبور کیا ہوا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ نمرود کا شجر نسب بھی جا کے حضرت نوح سے ملتا ہے۔ نمرود کے والد کا نام کنعان تھا، اور کنعان بیٹے تھے حضرت سام کے، اور جناب سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو سلسلہ نسب، شجر نسب حضرت ابراہیم اور نمرود دونوں کا جا کے سام پر متہم ہوتا ہے، وہاں جا کے ملتا ہے۔ نمرود جس کے متعلق ایک مشہور تابعی ہیں حضرت مجاہد۔ حضرت مجاہد نے ایک قول فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ پیدا فرمائے جن کی حکمرانی مشرق سے مغرب تک تھی۔ مشرق سے مغرب تک وہ حکمرانی کرتے تھے، ان کی سلطنتیں اتنی وسیع تھیں، قرۂ از پر اس قدر وسیع عریض شہنشاہتیں
اور सल्तनतें उनकी थी कि गोया के मशरक से मगरब तक उनकी हुक्मरानी थी। उनमें से 2 अहले ईमान थे, 2 मोमिन थे और 2 काफिर थे। जो मोमिन थे उनमें से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत जुल्करनैन, और जो काफिर थे उनमें एक नमरूद थे और दूसरे बख्त नसर। और इत्फाक की बात है कि बख्त नसर और नमरूद दोनों का ताल्लुक इराक से था, दोनों का ताल्लुक इसी मेसोपोटामिया से था, वही इनका तख्तगाह होता था। वो उस जमाने के अंदर अपने आप को, चूंकि नमरूद खुदाई का दावा किए बैठा हुआ था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से तौहीद परस्त थे और फितरत की निशानियों को देखकर उन्होंने अल्लाह की जात को पहचाना। तब नमरूद ने उनको चैलेंज किया और मुनाजरे और मुबाहले के लिए, मुकाबले के लिए बुलाया। वो वाक़यात बड़ी तफसील के साथ इलामी किताबों के अंदर और सहीफों के अंदर पाए जाते हैं, मिलते हैं हमें, कि नमरूद ने किस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और वो आग में डलवाया और फिर आग किस तरह अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। बहरहाल जुल्म सतम का सिलसिला उरूज पे था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजबूर हुए वहां से हिजरत करने पर, और हिजरत फरमाकर उन्होंने रुख किया जिस मुल्क की तरफ, उसका नाम मिस्र है। मिस्र की तरफ वो तशरीफ ले आए। आपके साथ आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत सारा भी थी। हजरत सारा का ताल्लुक उसी कौम, उसी कबीले से था जैसे जिसके साथ हजरत इब्राहिम ताल्लुक रखते थे। सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम की पहली अहलिया उसी कबीले से ताल्लुक रखती थी जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताल्लुक रखते थे। वहां जब मिस्र के अंदर पहुंचे तो मिस्र के जो बादशाह थे फिरौन, जिनका असल नाम रुकय्यून था, फिरौन इस कदर जालिम बादशाह था, वहां का रुकय्यून इस कदर जालिम और जाबर बादशाह था, इस कदर अयाश और नफ्स परस्त बादशाह था कि जब भी वो सुनता था कि उसके मुल्क के अंदर कोई औरत आई है, कोई खूबसूरत लड़की आई है, तो वो उसके साथ दस्तदराजी करता था, उसके साथ बुराई का इरादा करता था। जैसे उन्होंने हजरत सारा का सुना तो उसने हजरत इब्राहिम को अपने दरबार में हजरत सारा के साथ आने पर मजबूर किया, बुलाया। तब वाक़या आता है जिसका तौरात के अंदर भी जिक्र है कि हजरत सारा को हजरत इब्राहिम ने यह समझा दिया था कि जब तुम जाओ उसके दरबार के अंदर तो जाके ये कह देना कि मैं इब्राहिम की बहन हूं। तो हजरत सारा उसी फिरौन रुकय्यून के दरबार में गई तो फिरौन ने जब उनसे दस्तदराजी की, बुराई का इरादा किया, उस वक़्त हजरत सारा ने जाए नमाज बिछा दी और अल्लाह के दरबार में ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, तू जानता है कि मैंने अपने जिस्म को इब्राहिम के अलावा किसी के सामने पेश नहीं किया, मैं पाक दामन हूँ, पाक बाज हूँ, लिहाजा आज मुझे इसके शर से, इसकी बुराई से महफूज रखना, मेरी हिफाजत करना, मेरी इज्जत और मेरे दामन को पाक रखना। फिर वो करामत पेश आई कि वो फिरौन जमीन में धंस गया घुटने तक। 3 मरतबा ऐसा हुआ। हर मरतबा उसने तौबा की और माफी मांगी, लेकिन दोबारा वो इरादा करता। ऐसा 3 मरतबा हुआ। तब उसने ये करामत देखी जब हजरत सारा की, तो वो पशेमान हुआ, इंतहाई नादिम हुआ अपने किए पर। हजरत सारा से उसने आखिरकार माफी मांग ली और अपनी बेटी हाजरा को हजरत सारा के हवाले कर दिया। हजरत सारा को हाजरा बख्श दी। हजरत हाजरा भी इंतहाई पाक दामन और इंतहाई पाकबाज औरत थी। हजरत हाजरा के साथ हजरत इब्राहिम ने निकाह फरमा दिया और कुछ अरसा वहां रहने के बाद हजरत इब्राहिम दोबारा अपने वतन इराक की तरफ तशरीफ ले आई। लेकिन जमाने का दस्तूर था और कुछ हालात ने ऐसा माहौल बना दिया था कि हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम वहां से लेकर मक्का मुकरमा की तरफ, हिजाज की तरफ ले आए। हिजाज ले आए वादी बक्का में, जिसको तारीख ने पहले वादी बक्का का नाम दिया, बाद में ये आकर मक्के के नाम से मशहूर हुआ ये इलाका और ये शहर। वहां हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, जिनके साथ अपना छोटा बेटा हजरत इस्माइल भी था, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ वो वहां रहने लगी।
پھر جب زمزم کا پانی وہاں سے اللہ کے حکم سے وہ جاری ہوا، چشمہ جاری ہوا، تو پانی کی فراوانی ہو گئی. دور دراز سے لوگ پانی کا سن کر وہاں آتے تھے، قافلے وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، اور آخرکار حضرت ہاجرہ نے اپنے قبیلے بنو جرم جس سے وہ تعلق رکھتی تھی، ان کا تعلق بنو جرم سے تھا، ان کو بھی بلا لیا. وہ بھی پانی کی فراوانی سن کر دور دراز سے وہاں آ گئے، انہوں نے وہاں بستی قائم کر دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے وہاں گھر تعمیر فرمایا، خانہ کعبہ تعمیر فرمایا. یہ روئے زمین پر خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا پہلا عبادت خانہ تھا، پہلا وہ گھر تھا، پہلا وہ کعبہ تھا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا. اور وہاں اس تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میرے اس بیٹے کی نسل سے، اس کی اولاد سے ایسا نبی پیدا فرمائیو جو تیری آیات کو دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، دنیا کے لوگوں کو پڑھ کے سنائے، اور تیری وحدانیت و تیری یکتائی کی تعلیم و تبلیغ دے. یہ نتیجہ، یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا برملا اظہار فرماتے تھے. مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مراد خلیل ہوں. مراد خلیل یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور انہی کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے محبوب نبی تھے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک نے امام الناس کا لقب دیا ہے. امام الناس کا ہے، لوگوں کا امام کا ہے، قوموں کا امام کا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے دنیا کی دو بڑی قومیں پیدا ہوئیں. ایک بنی اسرائیل، ان کی پہلی زوجہ حضرت سارہ کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے پوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن سے یہود کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے. اور دوسری اہلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ، اور حضرت ہاجرہ کی شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے عرب کے 12 بڑے مشہور قبیلے اور قومیں وجود میں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. ان میں سے سب سے زیادہ جو شہرت حاصل کی حضرت اسماعیل کے 2 بیٹوں نے، ایک نابت اور دوسرے قیدار. یہ بڑے مشہور بیٹے تھے. حضرت اسماعیل کے جو جانشین تھے وہ نابت تھے. پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو عدنان قبیلہ بڑا مشہور ہوا، اور بنو عدنان سے بنو مضر، اور بنو مضر کی شاخ تھے قریش. بنو مضر کی شاخ تھے قریش. تو بنو عدنان، ان کا بزرگ، قریش کا بزرگ بنو عدنان، اور عدنان، حضرت عدنان بڑی مشہور شخصیت ہیں تاریخ کے اندر. یہ وہ عدنان ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کا جو سلسلہ نسب ہے آ کر وہیں ملتا ہے، منتہی ہوتا ہے عدنان پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر حضرت ہاجرہ کو اور اپنے اکلوتے، اپنے لاڈلے بیٹے، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑا، اور پھر اپنے وطن عراق تشریف لے آئے اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پاس. لیکن وہ اکثر و بیشتر آتے رہتے تھے، اور اسی دوران کعبے کی تعمیر ہوئی جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے. پھر وہ مشہور زمانہ واقعہ جب اللہ نے حکم دیا قربان کرنے کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز کو اپنی راہ میں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بار بار خواب میں دکھائی دیتے تھے. اور حضرت اسماعیل کو جب قربانی کے ارادے سے وہ لے چلتے ہیں تو راستے میں شیطان آتا ہے، شیطان کو رجم کرنے کے لیے وہ پتھر اٹھا کے وہ مارتے ہیں، جس کے اس واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال حج ادا کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. تو یہ سارے واقعات اور حالات جو ہیں حجاز سے تعلق رکھتے ہیں، وہیں سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وادی سے تعلق رکھتے ہیں، مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہیں پھلی پھولی پڑی،
اور پروان چڑھی، جب اولاد زیادہ کثرت میں ہوئی اور نسل بڑھی تو وہ لوگ تلاش روزگار کے لیے وہاں سے نکل پڑے اور مختلف علاقوں میں، عرب اور قرب جوار کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ اب چونکہ ان کے ساتھ وہاں بنو جرم بھی رہتے تھے، بنو جرم قحطانی عرب، جن کا تعلق حضرت ہاجرہ سے تھا، حضرت ہاجرہ کا قبیلہ وہی تھا، اور اسی قبیلے کے سردار مزاز کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کا نکاح کروایا گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے ہی قبیلے کے سردار سے حضرت ہاجرہ کا رشتہ حضرت اسماعیل کے لیے رشتہ مانگا اور ان کی شادی ہو گئی اسی قبیلے سے۔ بات ہو چکی ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نسلی طور پر عرب نہیں تھے، عبرانی بولتے تھے، لیکن بعد میں جب حضرت ابراہیم نے بنو جرم قبیلے کی عورت حضرت ہاجرہ سے شادی فرمائی تو حضرت اسماعیل نے انہی سے عربی سیکھی، پھر حضرت اسماعیل نے بھی اسی قبیلے کی عورت سے شادی فرمائی تو اسی سے عربی کی مزید جو ہے انہوں نے عربی زبان کے اندر پختگی حاصل کی، اور پھر ان کی اولاد کے اندر اسی طرح عربی زبان رائج ہو گئی اور وہ عربی بولنے لگے، عربی بولنے والے ہی وہ کہلانے لگے۔ یہ عرب مستعربہ کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں۔ بنو جرم نے خانہ کعبہ کی تولیت کو اپنے ہاتھ میں لیا، عدنانی بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد، لیکن آگے چل کر ایک دوسرے قحطانی قبیلے بنو خزاع اور بنو بکر نے وہاں حملہ کیا اور ان کو بنو جرم کو شکست دے دی اور وہ بے دخل ہو گئے وہاں سے۔ جاتے ہوئے بنو جرم نے زمزم کے کنویں اور چشمے کو بھی پاٹ دیا، اس کے اندر اپنے بزرگوں کی نشانیاں بھی دفن کر دی تھی، اور پھر آگے چل کر عدنانیوں نے جب کعبے کی تولیت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو دوبارہ خانہ کعبہ کو اسی زمزم کے چشمے کو انہوں نے دریافت کیا، دوبارہ سے اس کو کھودا اور پانی اللہ کے حکم سے وہ جاری ہو گیا، اور ان کی بزرگوں کی نشانیاں بھی وہ برآمد ہوگی، وہاں سے دریافت ہو گئی۔ لیکن بنو خزاع نے جس زمانے کے اندر کعبے پر قبضہ کیا، مکہ مکرمہ اور حجاز پر قبضہ کیا، تو انہوں نے شروع میں تو نظام کو اچھا چلایا، لیکن آخر کار ان لوگوں نے اپنی جو منمانیاں کرنا شروع کر دیں اور بدماشیاں دکھانا شروع کر دیں اور بدعنوانیاں کرنا شروع کر دیں۔ جو زائرین کے لیے نذرانے آتے تھے، حجاج کرام کے لیے جو نذرانے آتے تھے، ان میں انہوں نے خرد برد کی، بدعنوانی کی، اور بہت زیادہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی کہ آخر کار عدنانی جوش میں آ گئے۔ انہوں نے بنو جرم کو وہاں سے پھر جو ہے بنو خزاع کو وہاں سے بے دخل کیا اور خانہ کعبہ کی تولیت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ الگ واقعات ہیں جو آگے چل کر ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہیں پروان چڑھی، وہاں ان کی نسل آگے بڑھی اور قریش کا قبیلہ انہی کے اولاد میں سے تھا۔ قبیلے قریش کی تاریخ ہم آگے پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور اس کے اندر مزید ہم اس حوالے سے بحث بھی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ حالات کا آج ہم نے جائزہ لیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ سنا ہوگا اور اس کی مزید آپ اسٹڈی بھی کریں گے، اس کی کھوج بھی لگائیں گے، اس حوالے سے آپ جو ہے کتابیں بھی کھنگالیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ یہ لیکچر یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوگا، تو وہاں یوٹیوب پر آپ جا کر اسی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے آپشن کو آپ پریس کر دیجیے گا۔ آپ نے سنا اور مجھے برداشت کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔